بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے خوبصورت آپ سب ہیں، اللہ اس سے بھی خوبصورت آپ کا نصیب کرے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں ہے تو کہو الحمدللہ۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے۔ بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک جائے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جو انسان جتنا خوش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ میں شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق میں کمی، قرض، مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ ماں ایک ایسی مقناطیسی قوت ہے جو بکھری ہوئی اولاد کے وجود کو جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے، اور باپ ایک ایسا سہارا ہے جو ناتواں ہو کر بھی اولاد کو گرنے نہیں دیتا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ لہجے ترتیب بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے
جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے، وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون ملنے والا ہے، بہت جلد اللہ کا کن آنے والا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب ختم کو ہو، تم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ صبر اور دعا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی سب مل جائے جس کے لیے تم مسلسل دعائیں مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ چھوٹی بڑی مشکلات۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا تھا، وہ تمہیں بھی بہت جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ صلہ قریب ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تمہاری کہانی، کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے والا ہو۔ کن فیکون۔ اللہ کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ ساری دعائیں جو عرصے سے آپ نے مانگنا نہیں چھوڑیں، انشاءاللہ۔ رب سے امید۔ اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی ہے۔ دعا کا خیال۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل میں دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔